اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود کے عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے معصوم فرشتے اور اہل علم بھی اس کے گواہ ہیں، اور ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت پر شہادت قائم فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جب پیدا فرمایا تو ارواح کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کی تخلیق سے 4000 سال پہلے ان کی روح کو پیدا کیا، اور ارواح کی تخلیق سے 4000 سال پہلے ان کے لیے رزق پیدا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے اپنی وحدانیت کی، توحید کی خود شہادت دی، جو کہ یہ ہے کہ نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ خشکی تھی اور نہ سمندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے معصوم فرشتے اور اہل علم بھی اس کے گواہ ہیں۔ تو ان سب نے یہ گواہی بھی دی کہ وہ عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت سجا رکھے تھے، جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو وہ تمام بت سجدہ میں گر پڑے، تو گویا انہوں نے خود کفار کے باطل نظریہ کی تردید کر دی کہ وہ معبود نہیں ہیں، بلکہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو بنایا تو ارواح کو بھی اس کے بھی درجات بنائے، یعنی کچھ جو ارواح تھی وہ انبیاء کی تھی، کچھ شہداء کی تھی، کچھ اولیاء کی تھی۔ اسی طرح جو ان کی کیٹیگریز ہیں وہ ارواح کی اس ٹائم ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ جب ارواح بنی جسموں سے 4000 سال قبل، تو اس وقت ان کے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس روح نے کس کیٹیگری میں آنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی نیک روح ہوتی ہے، جب کوئی نیک ولی اللہ بنتا ہے تو وہ انسان اپنی کوشش سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے بنتا ہے۔ تو وہ نیک انسان جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ ان کی کیٹیگریز بنائیں گی کہ یہ والے لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے، درجات کے حساب سے پھر ہوتا ہے۔ پھر کسی کے لیے ڈیسائیڈ یہ ہو گیا کہ یہ جو روحیں ہیں یہ دنیا میں جائیں گی اور اتنی عبادت تیازت کریں گی تو ان کو اس سے اگلے والا درجہ مل جائے گا۔ پھر کچھ روحوں کے لیے یہ لکھ دیا گیا کہ انہیں آزمایا جائے گا، آزمائش کر کے ان کو اوپر والی درجے میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح درجہ بدرجہ انسان جو ہے وہ ولایت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائیں ان کا بھی یہی حساب ہے کہ پہلے ان کو جمع کیا گیا، اور جمع کر کے جو نیک روحیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص نور پیدا فرمایا، ان کے اندر خاص نور پھینکا۔ پھر جب وہ خاص نور والی جو روحیں ہیں جب وہ دنیا میں آتی ہیں تو پھر وہ بڑے نیک اور معصوم لوگ ہوتے ہیں، بڑے نرم دل لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح روحوں کی وہاں پر بھی جو ان کے درجات ہیں وہ بنا دیے گئے، اور پھر جب دنیا میں آتے ہیں تو اسی طرح پھر اسی حساب سے ان کے درجات بنتے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اس کا اجر ملتا رہ جاتا ہے۔ پھر ہر روح اپنے جو وقت کے مطابق دنیا میں آ جاتی ہے۔ روحیں پہلے ساری بن چکی ہیں، صرف وہ دنیا میں آتی ہیں
جسم بنتا ہے اور پھر وہ روح جو ہے جس نے آنا ہوتا ہے اس کا جو ٹائم لکھا ہوتا ہے اس ٹائم پر روح نے آنا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے جانے کا وقت ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اور وہ بھی روح جو جانے کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم جانے کے وقت بھی وہ روح چلی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ارواح کا تھا کہ ارواح کو جو ہے وہ جسموں سے 4000 پہلے جو ہے وہ روح پیدا ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ جسم پیدا ہوئے، اور ارواح کی جو تخلیق ہے، ابھی ارواح روحیں ابھی آئی نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق پیدا فرما دیے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے، تنگ دستی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی انسان کی روح بھی نہیں پیدا ہوئی تھی، اس سے پہلے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ کتنا اس انسان کو عطا کرنا ہے۔ اور بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا رزق تو لکھا جا چکا ہے، اب کیا ہوگا، اب تو جو لکھا وہی ملنا، ہم کوشش نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے، بعد دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لکھا ہو کہ یہ انسان اگر اچھے اعمال کرے گا تو اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا، اگر یہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کا بڑھا دیا جائے گا، یا یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ یہ کوشش کرے گا تو اس سے ملے گا۔ تو پھر اسی طرح پھر بعد میں پھر حدیث میں بھی ہمارے لیے آتا ہے کہ اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر 70 گنا بڑھا کر رزق اس کا واپس کرتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الواقعہ، جو انسان سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو سورہ واقعہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے روزی میں، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔